بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے پر آپ کا دل کب متوجہ ہوتا ہے، کب آپ کے دل کی آواز یہ آتی ہے کہ آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں؟ ایک بڑا اہم راز آج ہم آپ کے ساتھ فاش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت سارے اپنے سوالوں کے جو ہیں وہ جواب بھی مل جائیں گے۔ کچھ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے انہیں توفیق عطا فرما رکھی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، وہ اس سفر کے مسافر بن چکے ہیں، وہ اس سفر پر جاری و ساری ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ابھی بگنرز ہیں، یا ان کے سامنے کبھی کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو آ جاتی ہے درود پاک کے حوالے سے، تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں، لیکن وہ کنسسٹنسی نہیں رکھ سکتے، وہ اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ جو دل کا متوجہ ہونا ہے نا درود پاک کی طرف، اس کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت راز ہے۔ یہ کب آپ کے دل میں کیفیت کو طاری کر دیتا ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں؟ سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ بات کروں گی وہ یہ کہ اللہ رب العزت خالق کائنات جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ پاک اپنے اس مخصوص بندے کو جب چن لیتا ہے نا، سلیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی، ٹھیک ہے، میں اس سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی بھی پہلے محبت نہیں کرتے اللہ رب العزت سے، اللہ پاک پہلے آپ سے محبت کرتا ہے، پھر آپ کا دل اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ پہلے دستے شفقت میرے اللہ پاک کا آپ کے دل پر آتا ہے، پھر آپ کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا۔ جب اللہ پاک نے چن لیا اپنے اس خاص بندے اور اپنی بندی کو کہ میں اس سے محبت کروں گا، ٹھیک ہے، اب کچھ تو میرے اللہ پاک نے اس بندے یا بندی میں دیکھ لیا نا، کوئی تو ادا پسند آ گئی میرے خالق کائنات کو۔ اللہ پاک نے چن لیا کہ میں اس سے محبت کروں گا، پھر اپنی محبت کا اظہار جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو اسے چیز عطا کرتا ہے، جو اسے سب سے پہلا تحفہ عطا کرتا ہے، وہ ہے اپنے محبوب کی محبت اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ شخص جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا اظہار کرتا ہے وہ درود پاک پڑھنے سے کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے محبوب کی یاد عطا کر دیتا ہے اپنے اس بندے کو جس سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ یہاں پر نقطہ بڑا غور طلب ہے، غور فرمائیے گا۔ اب اللہ پاک نے اپنے بندے کو چن لیا، اپنی محبت کے لیے چن لیا، جب محبت کے لیے چن لیا تو پھر اسے اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیا، اور پھر جب ذکر عطا ہو گیا پھر دل متوجہ ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے، اس پہ تو بہت غور کیجیے گا، اور وہ یہ کہ جب اللہ دل میں مکمل طور پر گھر کر لیتا ہے نا، کسی شخص کے دل میں جب وہ مسکن بنا لیتا ہے اپنا، جب وہ مکمل طور پر مکی بن جاتا ہے، ویسے تو ہر وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں میں موجود ہے، شہرگ سے بھی قریب ہے، لیکن جب اللہ پاک اپنی محبت سے گھر کر لیتا ہے اس شخص کے دل میں، تو پھر زبان اس شخص کی قصیدہ محمدیہ پر معمور کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہم راز، یہ ہے دل کا درود پاک کی طرف متوجہ ہونا۔ جب آپ کا دل کرے، جب آپ کی کیفیت اس چیز پر مائل آپ کو کرے کہ آپ درود پاک پڑھیں، تو سمجھیں آپ کے دل میں اللہ رب العزت نے گھر کر لیا ہے۔ اللہ نے آپ کے دل کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، خالص کر لیا ہے۔ جب خالص ہو گیا آپ کا دل تو پھر دل متوجہ ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے میں، درود پاک پڑھنے میں۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ گریجولی آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ڈیولپ تب ہوتی ہیں جب اللہ پاک آپ کو چن لیتا ہے،
جب اللہ پاک آپ کو سلیکٹ کر لیتا ہے اپنی محبت کے لیے بھی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے بھی. جب اپنی محبت اس نے آپ کے دل میں ڈالنی ہے تو یقیناً اپنے محبوب کی محبت بھی آپ کے دل میں ڈالے گا. اور جب وہ خود مکمل آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، تو پھر زبان، آپ کا دل، آپ کا قلب، آپ کی روح جو ہے وہ درود پاک پر معمور ہو جاتی ہے. تو یہ ہے درود پاک کی طرف، ذکر کی طرف، اس عبادت کی طرف، اس عمل کی طرف آپ کا متوجہ ہونا، آپ کا مائل ہونا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کیفیت کے ساتھ سمجھنا شروع کریں گے، محسوس کریں گے، باطنی آنکھ سے دیکھیں گے، ظاہر اور باطن جب آپ کا یکجاں ہو جائے گا نا، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو چنتا ہے اپنی محبت کے لیے. پھر جب وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے، پھر اپنے محبوب کی محبت تو یقینی طور پر ڈال دیتا ہے نا آپ کے دلوں میں. اور جب آپ کا دل درود پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جان لیجئے گا کہ اللہ نے آپ سے محبت کر لی اور آپ اللہ سے محبت کرنے لگ گئے. جب آپ کا اور آپ کے اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت کو آپ کے دلوں میں جو ہے وہ اس کو راسخ کر دے گا. اور جب حضور کی محبت راسخ ہوگی تو پھر زبانیں، پھر آپ کے قلب، پھر آپ کی روحیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت درود پاک پڑھنے پر معمور ہو جائیں گی. تو یہ ہے دل کا متوجہ ہونا. اور متوجہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرما دیتا ہے، اپنا فضل فرما دیتا ہے، اپنی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور جب اپنی محبت ڈالتا ہے پھر ساتھ اپنے محبوب کی محبت بھی ڈالتا ہے. یہ ہے درود پاک پڑھنے والوں کا مقام، ان کی بختوری، ان کی خوش نصیبی، ان کے بخت ہے یہ کہ اللہ پاک نے انہیں چنا ہے پہلے اپنی محبت کے لیے اور پھر اپنے محبوب کی محبت کے لیے. اور جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر انسان کا کیا مقام ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھیے گا، غور کیجیے گا، اپنے آپ پر غور کیجیے گا، اپنے دل کی کیفیت پر غور کیجیے گا کہ اللہ نے آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے یا نہیں کیا. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ جب ان کی یاد کا دل میں حصار رہتا ہے، ہزار غم سہی پھر بھی قرار رہتا ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.